ائمہ حیوانات پہ بھی کرم فرماتے تھے. جس طرح امام حسن کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک صحرا میں ایک کتا آ کے بیٹھ گیا، دیکھتا رہا. امام ایک لقمہ کھاتے خود، ایک اس کو پھینکتے. کسی نے کہا میں اس کو بگاتا ہوں، دور کر دو. امام نے فرمایا نہیں، رکھو. فرمایا کہ میں شرم محسوس کرتا ہوں، میں کھا رہا ہوں اور وہ دیکھتا رہے. اس لیے کریم اہل بیت امام. اور یہ ایسا کرم حتیٰ کوئی بھی، بہت سے آتے تھے ائمہ کے در پہ، کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا. فرمایا تھوڑا سا بھی ہو دو، کچھ نہ دینا، تھوڑا دینا کچھ نہ دینے سے بہتر ہے، خالی ہاتھ نہ جائے. حتیٰ امام زین العابدین جب کبھی کوئی آتا اور ان کے پاس نہ ہوتا ظاہراً تو وہ گریہ کرتے تھے. کہ ایک دفعہ شدت سے گریہ کیا تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ سائل آیا، ظاہراً میرے پاس نہیں تھا، تو وہ خالی ہاتھ گیا اس سے. امام نے فرمایا کہ افسوس ہوا، مجھے دل شکستہ ہوا، تو اس وجہ سے رویا. یعنی اس قدر رقیق القلب تھے امام زین العابدین علیہ السلام. ادعونی استجب لکم، صاحب خدا نے فرمایا مجھے پکارو. اور یہ پکارنا چاہے آپ بلند آواز سے پکاریں یا آپ دل میں، خدا نے فرمایا تم جس طرح بھی مجھے دل میں پکارو یا بلند آواز سے، میں سنتا ہوں. اور دعائے کمیل میں ہم اس جملے کو تکرار کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پکارنے کا حکم دیا ہے، وَزَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ، اور تو نے ان کے لیے اجابت کی ضمانت دی ہے. اسی لیے دعا بہترین صلاح ہے، دعا بہترین وسیلہ ہے. بہت سے کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوئی، شاید کتنی بلائیں اللہ نے اس سے دور کی ہیں. البتہ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ہے یا معلق ہے زمین آسمان کے درمیان، کہ وہ اوپر کی طرف نہیں جا رہی. مثلا کسی پہ ظلم کیا ہے یا کسی کا حق ہے یا چوری کیا ہے، توبہ تو کیا ہے لیکن مثلا وہ ادا نہیں کر رہا. تو کبھی دعاؤں کی قبولیت میں یہ بھی ہے، کبھی ماں باپ ناراض ہیں تو دعا اوپر جا کے بیچ میں پھنس جاتی ہے، رہ جاتی. حتیٰ یہ بھی ہے روایت میں کہ دعا کو اینڈ تک پہنچنا چاہیے، کہ سدرۃ المنتہا پہ، وہاں سے پھر فرشتے اللہ کے حوالے کرتے. اس لیے یہاں فرش سے عرش تک ایک پروسیس ہے دعا کے پہنچنے کا. آپ نے دعا کو ہر صورت پہنچانا ہے وہاں تک، لیکن دعائیں جا رہی ہیں. یہ نہیں کہ اب کوئی فوری پہنچ جاتا ہے، جیسے مظلوم کی آہ فوری پہنچ جاتی. اگر مظلوم بد دعا کرے ظالم کے لیے دل سے، تو وہ دعا فوراً اوپر پہنچ جاتی. اور یہ ایک فاصلہ بھی ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ زمین اور آسمان یا عرش کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو امام نے فرمایا جہاں تک آنکھوں کی دید ہے، اور جہاں اور آہ مظلوم، آہ مظلوم اسی وقت یہاں فرش سے اس نے آہ کی اور یہ عرش کے اتنا فاصلہ ہے لمحے میں وہاں پہ، حتیٰ فاصلہ بھی نہیں ہے کوئی. اس نے کہا مظلوم کی آہ سے بچو، یتیم کی بد دعا سے بچو. اور مظلوم کی بد دعا قبول ہو جائے تو جو دن ظالم پہ آئے گا وہ مظلوم سے بھی زیادہ سخت ہے. خب دعاؤں میں حمد و ثنا بھی ہے. فرمایا جب بھی دعا کرو پہلے تھوڑی سی اللہ کی حمد و ثنا کرو، چاہے ایک الحمدللہ کہو، ڈائریکٹ نہ مانگو، ڈائریکٹ اللہ مجھے یہ دے دے. وہ پہلے ایک الحمدللہ کم ترین، اس کے بعد ایک درود بھیجے مثلا محمد آل محمد پہ. تو شروع میں بھی اور اینڈ پہ بھی، کیونکہ جس دعاؤں کی ابتدا اور انتہا میں درود ہو وہ تیزی سے اوپر جاتی. یعنی دو موٹر اس پہ لگے اور دو انجن ہیں کہ یہ تیزی سے اسے عرش تک یہ پہنچا دیتی. یہ کبھی ہم آداب دعا کو رعایت نہیں کرتے، کبھی شرائط دعا کو، اس وجہ سے دعائیں لٹک جاتی. بس آداب دعا میں انسان قلب خاشع سے، نہ قلب لاہ یہ ہے سب متوجہ نہیں ہے، ویسے رسمن جیسے بعض لوگ دعا کریں ادھر ادھر دیکھیں آمین آمین بس جلدی ختم ہو. نہیں، دعا دل سے، یاد رکھیں.
اور جس قدر دعا دل سے نکلے یعنی اس کی روح بھی انوالو ہے، فیل کر رہے اندر سے کہ یہ کام ہو جائے، تو جتنی شدت زیادہ ہو تو پروردگار اسے فوری سنتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں قلب لا سے اللہ کو نہ پکار، حتیٰ ہمارے نفسیاتی کیفیات بھی دعاؤں کی قبولیت میں مؤثر ہے۔ یقین، وہ گمانات، شک، ان کا بھی بہت اثر ہے۔ ایک بندہ دعا کر رہا ہے لیکن دل سے اس کو وہ یقین نہیں ہے، پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں۔ اللہ کو ایسا دل نہیں پسند۔ امام فرماتے اس طرح دعا کرو کہ ابھی دروازہ کھلے اور تمہاری حاجت اندر آ جائے، یعنی کیفیت نفسیاتی اور ذہنی اس طرح ہو۔ اور اسباب عادی میں بھی خود کو قید نہ کرے، مثلا یہ سمجھے جی دعا کر رہے لیکن یہ میرا کام کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے لیکن نظر غیر پہ ہے، یہ بھی اللہ نہیں پسند۔ اللہ پہ امید فوق العادہ رکھو، بلکہ اللہ جہاں پہ تمام دروازے بند ہو جائیں زیادہ اللہ اس انسان پہ عنایت کرتا ہے۔ جس طرح کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بعض کو اللہ نے شاید مجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ میری نہیں سن رہا، نہیں، بلکہ اللہ سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ لیکن کبھی غیر پہ توکل ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ امید بہت بڑی چیز ہے، بلکہ اللہ اصلا دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ وہ بنیادی راز ہے اگر کوئی سمجھ جائے، ہماری نیت اور دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ لمبی دعاؤں کو نہیں دیکھتا کہ یہ یا دعا یہ پڑھ، اللہ دیکھتا ہے یہ کس کے دل اور نیت میں کیا ہے۔ اگر امید غیر سے ہو، یہ ہمارے اکثر کاموں میں رکاوٹ ہے۔ مثلا دل سے امید یہ ہے کہ فلان حاجی صاحب میرا کام کریں گے، اور زیادہ اپنے اندر ایک کیفیت محسوس کرتا ہے کہ یہی کر سکتے ہیں، جس طرح بعض کہ تسی ہی کر سکتے ہو، اب اللہ کو ایسے جملے نہیں پسند، سخت ناراض ہوتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے، البتہ شرک خفی ہے۔ اللہ فرماتی ہے سب وسائل ہیں، امید مجھ پہ رکھو، حتیٰ آپ اپنے کاموں کے پیچھے بھی جائے تو دل سے امید یہی کہ اللہ کرے گا، اور اگر اللہ نے فرمایا بھی ہے سب اسباب بھی ظاہراً تمہارے پاس ہو، میں نہ چاہوں نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک شخص ہے، پیسہ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، تعلقات سب، لیکن بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی دکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ سب وسیلے ہیں، اللہ ہمیں دکھاتے ہیں کبھی۔ یہ دیکھو یہ شخص 24 ارب ڈالر کا مالک ہے، پلکیں نہیں اٹھا سکتا اپنی، اور وہ حاضر ہے سب دے، فقط اس کی پلکیں وہ اٹھا سکے کبھی انسانی سال میں۔ اس لیے کبھی ایک وسیلے سے ہمارا کام ہو جائے تو ہم اس کو صاحب اثر سمجھنا اور امید باندھنا شروع کر دیں۔ اس لیے جب دل خالی ہو جائے ہر امید سے تو وہاں پھر اللہ اس کو فوری عطا کرتی ہے۔ عجیب۔ تو اللہ یہ امید نہ رکھیں کہ مثلا پڑھتے وقت تمام امیدیں جی اس استاد سے، یہ ہمیں علم دے سکتے ہیں، اسی کے پاس پڑھیں گے تو ہم عالم بنیں گے، نہیں، امید اللہ سے، گرچہ وہ عالم ایک وسیلہ ہے بہت بڑا، علم اللہ نے دینا ہے، دل کو اللہ نے کھولنا ہے، فہم کو اللہ نے کھولنا ہے، سمجھ بوجھ کو اللہ نے کھولنا ہے، اس عالم نے نہیں کھولنا، اس نے فقط سمجھانا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ سمجھے، جیسے ابو جہل پیغمبر جیسے ہستیاں بھی سمجھاتے رہے لیکن نہیں سمجھا اس کے فہم کو، اس لیے فرمایا ہدایت دینا، راستہ دکھانا جو ایک باطنی امر ہے، دل کو کھولنا، یہ فقط اللہ کے ہاتھ میں، اللہ شرح صدر عطا کرتے۔ اس لیے نعمتوں پہ اور وسیلوں پہ شکر ادا کرو، اچھے استاد ہیں، اچھے شاگرد ہیں، اچھی مسجد ہے، گاڑی ہے، اچھے دوست ہیں، ان پہ شکر ادا کرو، نہ کہ ان پہ امید پہ معنی یہ ہے کہ بس یہ ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ اس لیے کبھی اپنے سکون اور اطمینان کے سرچشمے کو تلاش کرو کہ آپ کو اتنا سکون مل رہا ہے کیوں، اگر وہ سرچشمہ غیر خدا ہو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ سکون اس لیے کہ وہ ایم پی اے میرے پیچھے کھڑا ہے، سکون اس لیے فلان جرنیل میرے ساتھ ہے، یہ سکون لے ڈوبتا ہے انسان کو۔ کل وہ امیر بھی رہ جائے گا، وہ جرنیل بھی رہ جائے گا، وہ قاضی بھی رہ جائے گا، وہ وزیر اعظم بھی رہ جائے گا، اور ہم اپنے آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن وسیلے ہے، اللہ نے دوست اچھے دیے، پیسے دیے، تعلق، اس کا شکر ادا، لیکن وہ قلبی امید نہیں باندھنا اس سے، یہ ایک عجیب
اور یہ عین توحید ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کئی دفعہ اس سائنس کو بیان کیا ہے، کیونکہ وسیلہ اللہ کے اذن سے کام کر رہا ہوتا ہے ہر لمحہ. اور یہ تمام گاڑی، موٹر سائیکل، موبائل، پنکھا، یہ جتنے بھی چلتے ہیں، ان کے اندر جو قانون ہے اور جس قانون کے تحت یہ چلتے ہیں، وہ قانون اللہ کے اذن سے کام کرتے ہیں. اللہ لمحے میں اذن دے سکتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وسیلہ رہ جائے گا. جس طرح قرآن میں بہت ایسی مثالیں ہیں. مثلا حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، ورنہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ کا اذن تھا نہیں جلانا. انہوں نے لکڑیاں جمع کی، مہینہ، ہر چیز، کہ آگ ابراہیم کو مار دے گی، لیکن آگ نہیں مار سکتی. اللہ ہے یتوفی الانفس، وہ نفسوں اور روح کو قبض کرتے، نہ کہ آگ. آگ ایک وسیلہ ہے، اللہ نے وسیلے سے کہا نہ کرو. جیسے ایک ملازم، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں پنکھا چلاؤ، کیسے نہ چلاؤ، تو ملازم پہ امید نہیں، اس مالک پہ، کیونکہ اس کے اذن سے پنکھا چلے گا. وہ جائے نہ، پنکھا نہیں چلے گا، اے سی نہیں چلے گا. بالکل یہی چیزیں تکویناً اور سائنسی طور پہ اشیاء میں. پانی نہیں پیاس بجھاتی، اس پانی کو اذن ہے اللہ کا، تم نے پیاس بجھانی. غالباً جو ہم سائنسی قانون کی صورت میں کشف کرتے ہیں، غالباً اللہ قوانین کو کلی رکھتا ہے کہ ہر جگہ چلے، لیکن کبھی کبھار اللہ قوانین کو روک دیتا ہے. اور یہ عارضی طور پہ، جیسے آگ نے نہیں جلایا، جیسے چھری نہیں چلی حضرت اسماعیل کی گردن، ورنہ چھری کا کام تیز ہے، وہ نہیں دیکھتے کسی ولی کی گردن ہے، کسی منافق کی ہے منہ، اس کو حکم ہے گلا کاٹ دو شرائط کے ساتھ. لیکن اللہ نے اذن دیا نہیں چلنا، نہیں چلانا، کاٹنا نہیں ہے، کیونکہ سب اللہ کے ملازم ہیں. للہ جنود السماوات، سب اللہ کی فوج ہیں، سب اللہ کے اذن سے. حتی شفاعت بھی اللہ کے اذن سے، حتی ائمہ جو ہمارے کہاں، وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی کوئی نہیں ہلا سکتا. یہ وہ توحید ہے خالص جو ہم اہل بیت سے ہمیں دی، کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہی ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی یفعل ما یشاء، حمد اس اللہ کے لیے جو ہر کام کر سکتے. ولا یفعل ما یشاء غیرہ، لیکن غیر خدا ہر کام نہیں کر سکتے. غیر خدا بھی اگر کام کرے محدود، اپنے طاقت کے مطابق، اپنے خاص شرائط میں کر سکتے ہیں. مثلا نہ کہ ہر کام کر سکتے، لیکن اللہ ہر کام کر سکتے. اللہ زمین و آسمان کو ابھی لپیٹ سکتے، اللہ ابھی ٹرمپ کو اٹھا سکتا ہے، اللہ ابھی سب کشتیوں کو غرق کر سکتا، اللہ ابھی پانی کو حکم دے سب ڈوب جائے، طوفان آئے. اللہ ہوا کو، اللہ آگ کو، اللہ پانی کو اور مٹی کو، جو مائع حیات ہیں، اسی کو اللہ مائع نعمت کو نقمت میں بھی بدل سکتے. مثلا یہی پانی قوم نوح کو اس میں غرق کر دی، جبکہ پانی سے حیات ہے، زندگی ہے. غور کریں، وہی ہوا جو ہمارے سانسیں اس سے چل رہی ہیں، پودے بھی، ہم بھی، سب اس سے زندہ ہیں. اسی کو اللہ طوفان میں بدل دیتے. بڑے بڑے درخت گر لوگوں کو اکھاڑ. کبھی آپ نے دیکھا ہو جی گاڑیاں ہوا نے اڑا دی طوفان میں، کبھی ہوائے، کبھی وہی پانی، اس سے سیلاب آ جاتے. وہی پانی جس سے ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا. کبھی وہی زمین جس سے ہر چیز نکلتی ہے، ماں کی طرح. ہم بھی زمین سے ہیں، حیوان بھی، درخت بھی، حجر شجر، یہ گلاس، سب زمین سے ہیں. اسی زمین کو جو تمام نعمتوں کو سرچشمہ ہے، اور عرش سے جو آتا ہے وہ زمین سے باہر نکلتی ہے. اور خدا نے فرمایا میں جانتا ہوں کیا زمین میں داخل ہو رہا ہے، کیا زمین سے کیا چیز نکل رہی ہے. اور وہی زمین منہ کھول سکتی ہے، سب غرق ہو جائے، اندر دنس سکتی. جیسے قارون کو اللہ نے زمین سے کہا کھولو منہ، دنس گیا زمین کے اندر. اور کتنی ایسی سزائیں. یا مثلا بعض قوموں کا اللہ نے آگ کے ذریعے، وہی آگ جس سے ہم انڈسٹری میں فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے ہم لوہے پگھلاتے ہیں، جس سے ہم ویلڈنگ کرتے ہیں، جس سے ہم کھانا بناتے ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی کے بہت سے امور میں، وہی آگ کبھی نقمت اور عذاب میں تبدیل ہو جاتی. جیسے قوم لوط پہ اللہ نے اور بہت سے قوموں میں آگ بھی برسائی، کہ اوپر سے آگ کے گولے ایسے آئے کہ جل کے راکھ ہو گئے سارے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں، اسباب اللہ کے اذن سے یہ دیکھ. لیکن اس اذن کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے ذرا. اور فزکس زیادہ سے زیادہ پیچھے ایک انرجی تک پہنچ لیجیے، ایک انرجی ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے.
لیکن وہ انرجی وہی اللہ کی انرجی ہے، وہی اللہ ہے، وہی طاقت جو ان سب کے پیچھے ہے، جو یہاں ایک تبدیلیاں کر کے ہمیں اپنے ہونے کا احساس بھی دے رہا ہے، اپنی طاقت کا بھی، اپنے حیات کا بھی، اپنے ارادے کا بھی، سب کچھ۔ اسی لیے جو کسی کا ملازم ہے، نوکر ہے، کہ تمام مخلوق اللہ کے اس کے، تو اس پہ کیسا بھروسہ؟ اور کہ وہ خود پہلے تو محدود ہے، اس کے کام بھی محدود ہے، پھر اذن سے ہے، اس کو جب تک اذن نہ ہو، اس لیے تمام ملائکہ فقط جو اللہ حکم دے وہی کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے اصلا ممکن نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے۔ یہ مسلمات میں سے وہ اللہ کے بندے ہیں، اور کسی بھی بات میں اللہ سے سبقت بھی نہیں لے جاتے، نہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام انجام دے سکتے۔ اسی لیے سب مجبور ہیں، ہم بھی، تمام ہستی وہ بھی جبروتک التی غلبت بها کل شیء، تیرے جبروت کا واسطہ، اور کہ ہر چیز پر تو اس کی وجہ سے مسلط ہے، سب مجبور ہے، یعنی ایک جبری قانون کے تحت ہے، کیونکہ کسی کا اپنا ارادہ نہیں ہے، کسی کے پاس اپنی طاقت نہیں، اگر ہے بھی تو اس کا ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی کسی غیر پہ امید کرے، اللہ اس کو اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں، حاجی صاحب یا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس لیے امام نے فرمایا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے بھی مجھے خود پہ نہ چھوڑ، کیونکہ پلک جھپکنے میں بہت سے کام ہو جاتے ہیں کبھی، جس طرح ماں کبھی کہتی ہے میری نظروں میں تھا، ایک لمحہ میں بس اسی وقت کام ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اس لیے جب انسان کی امیدیں اللہ سے ہوں، تقوی پاکیزگی ہو، تو انسان اللہ سے جڑا رہتا ہے، لیکن ایک لمحہ اپنے خواہشات پہ چلا ہے، کسی پہ امید کیا، گر جاتا ہے۔ اور یہ وہی امام نے فرمایا خدا اگر غیر کے حوالے کرے، یا وہ میرا کام کرے گا یا نہیں کرے گا، اگر کرے گا بھی تو پھر احسان جتلائے گا، بار بار میں نے کیا تھا، بھول گیا، بڑا نمک حرام ہے، اس طرح جس طرح بعض کہتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن اگر اللہ تو میرا کام کرے، مجھے کسی کے حوالے نہ کرے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ البتہ یہ کہا اگر کوئی آپ سے امید باندھے تو آپ اس کی امید کو نا امید نہ کریں، اور کریں۔ یہ بہت ایک عظیم راز ہے، سر باز کہتے ہیں ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے؟ جب آپ سارے جہاں جہاں سے غیر خدا سے امید ہے، سب کو اندر اندر کاٹنا شروع کریں، مارکیٹ سے، گاہک سے، سٹاک ایکسچینج سے، وزیر اعظم سے، حکومت سے امیدیں نہیں رکھنی، وہ سب وہ کیا کر سکتے؟ سب اللہ فرمائیے، قیمتیں بھی اللہ کہتے ہیں میں بڑھاتا ہوں، مہنگائی بھی میں کرتا ہوں، سستی بھی میں کرتا ہوں۔ اور حتی مارکیٹوں میں اللہ کے فرشتے ہیں جو مارکیٹ کے لوگوں کے سلوک کے مطابق حاکموں کے نیتوں اور ظلم کے قیمتیں اوپر نیچے کرتے ہیں، لوگوں کی سستی اور خاموشی پہ بھی اللہ بہت سے کام کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں ظالموں کو۔ اس وقت جب سب امید آپ کاٹ دیں غیر خدا سے، تو آپ دیکھیں گے اچانک کہ آپ کسی چیز کو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ سارے اسباب اللہ آپ کے پاس پاؤں میں پھینک دیتے، یہ لو جو استفادہ، جس طرح ایک باپ بچے کو سارے کھلونے لا کے دیتے، یہ لو، یہ بھی کھیلو، یہ بھی۔ یہ وہ سر ہے اگر کوئی سمجھ جائے۔ اس لیے دل میں جب تک غیر خدا کی محبت، غیر خدا کی امید ہو، ہمیشہ دل ایک ناخالص حالت میں رہے گا، اور اللہ کو غیر نہیں پسند۔ اللہ غیور ہے۔ غیور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو غیر کو دور کرتا ہے، غیر ناپسند۔ جس طرح آپ اپنے ایک حدود میں غیر کو نہیں پسند کرتے، اپنے گھر کے حدود میں، مارکیٹ، کاروبار یا آپ کے زندگی کے معاملات میں کوئی غیر مداخلت کرے تو آپ اس کو نہیں پسند کرتے، اسی لیے اللہ بھی نہیں پسند کرتے۔ اس لیے جب یہ توحید کامل ہو جائے آپ کے دل میں، اور آپ کی تمام، حتیٰ اپنے عقل پہ بھی نہ ہو، اپنے وٹامنز پہ بھی نہ ہو، اپنے مسلز پہ بھی نہ ہو۔ اور ایک عجیب روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ فرمایا جب حج پہ جاؤ تو 4 چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا جن پہ عام لوگ کرتے ہیں۔ فرمایا اپنی سواری پہ، پیسے پہ، صحت پہ، دوستوں پہ۔ اور فرمایا تم اس کی طرف جا رہے ہو جو سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے،
صحت پہ بھروسہ کرتا ہے وہی مریض ہو جاتا ہے. پہنچتے ہی حاجی صاحب نے کیے جی پہ گئے جی حاجی صاحب 2 دن تو اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اچھا یہ تو ریس کورس میں 6 چکر لگاتا تھا, کیا ہو گیا؟ جی بڑی آپ ادھر سے جاتے وقت بڑی میری صحت یہ ہے فلان ہے. ہاں جی. دیکھا جی ایسے دعویٰ کرنے والے سب سے زیادہ پنچر ہوتے ہیں میں نے دیکھے, اور بعض ویل چیئر اور بڑی مشکل سے چل رہے اللہ ہے وہ سب سے زیادہ تیز چلتے ہیں, حج کرتے ہیں وہ, صحیح دیکھا ہے. اور سواری ہے جی میرے گڈی ہے جی فلان ہے جی این جی اس طرح بعض گاڑی ٹوٹی ہے فلان ہے ماڈل 21 ہے, آؤ جی بس وہی کھائی میں چلی گئی, اسی کا بریک فیل ہو گیا. اس لیے وسائل پہ امید نہیں کرتے, وسائل سے کہ اللہ کا نام لے کے استعمال, بسم اللہ. گاڑی میں بیٹھو بسم اللہ خدا توکل تو علیک, تجھ پہ امید. ہاں جی سالم رکھا میں سفر کو بخیر ہو. سواری مثلا قدیم زمانے میں جی عرب کے گھوڑے فلان گھوڑا ہے یہ گھوڑا ہے, وہی گھوڑا مر جاتا تھا یا وہی گھوڑا اس کو پھینک دیتا تھا اٹھا. اور دوست وہی دوست جس کی جی میرے پاس تگڑے دوست بہترین دوست, وہی دوست حج سے واپسی پہ اس دیکھا جی تعلقات ختم, لڑائی جھگڑے, یا وہی دوست مشکل میں دیکھا سب ادھر ادھر ہو گئے. اور یہ ایک محسوس چیز ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ پہ امید رکھو. جس طرح مرنے والا اس کی تمام امیدیں ختم ہو جاتی, جب ایک کو پتہ چل جائے اب میں جا رہا ہوں, نہ اس کو سو وزیر اعظم پہ اعتبار ہے اعتماد ہے, نہ پیسوں پہ, کارخانوں پہ, دوستوں پہ. مرنے والے سے کہ یار تیرے بڑے تعلقات نے بچا اپنے آپ. یہ نارمل لائف میں بھی آنی چاہیے. اس لیے کہا وسائل کے بیچ میں کھو کے وہ اللہ پہ امید کو ختم نہیں کرنا. جب اللہ دیکھتے تمام وسائل سے اس کے امیدیں ختم ہیں, یہ فقط وسائل کو میرے اذن سے چلنے کے قائل ہے, دوں تو شکر ادا کرتے اور استعمال کرتے وقت بھی میرا نام لیتا ہے. یہاں پہ اس کے دل میں اللہ جب دیکھتے یہ مجھے مؤثر جانتا ہے اور قائل ہے کہ یہ سارے بھی میرے اذن سے کام کر رہے ہیں, میرے نوکر ہیں, اللہ کی فوجیں ہیں, آرڈر اللہ کا ان کے اوپر ہے, وہ آرڈر دے تو یہ کر سکتے ورنہ نہیں. یہاں اس کے لیے نئے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں, وہاں اللہ اس کو خاص عنایات سے نوازتے ہیں, وہاں اللہ دیکھتے ہیں اس کے دل میں. اس لیے کہا جاتا ہے جب تمام دروازے بند ہو جائے پھر انسان جو وہ یا اللہ کہتا ہے وہ اللہ سنتا ہے. اور کیوں؟ اب اس پہ یقین ہے کوئی دروازے مجھ پہ نہیں کھلنے والا. حضرت یوسف 7 سال جیل میں رہے, جب ایک قیدی چھوٹ رہا تھا اس سے کہا بادشاہ کے بعد میرا بھی ذکر کرو کہ میں بھی 7 سال سے بے گناہ جیل میں ہوں. بے گناہ تھے. تو جب وہ قیدی چلا گیا اچانک اللہ کی طرف سے پیغام آیا فرشتے, اے یوسف ہم کب تجھے بھولے کہ اب تو غیروں پہ امید کرنے لگا. لحظہ کیا تھا نا انہوں نے, ایک لحظہ امید باندھی بادشاہ مجھے چھوڑ دے. ہاں ہم دیکھیں تھوک کے حساب سے ہمارے اگر ہم دیکھیں ہم سے ہماری امیدیں غیر پہ اللہ پہ نہیں ہیں. غور کریں ہماری امیدیں ہی غیر پہ. اکثر آپ اپنے اندر جا کے آپ کو امید ہے میرا بیٹا میرے سارے کام کرے, کل بوڑھا ہو جائے گا اولڈ ہاؤس میں جمع کر دے گا باپ. ہوا ہے کہ نہیں یہ سارے؟ جس بیٹے پہ بڑا مان تھا اسی نے باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کر دیا. اسی نے بیوی کے کہنے پہ باپ تڑپتا رہا, ماں تڑپتی رہی, دیکھا ہی نہیں, خرچہ بھی نہیں دیا. یہ ہے غیر خدا پہ. اسی لیے ایک ایسی کیفیت میں خود کو لے آئے کہ ایسے پروگرام اپنے اندر فیڈ کرے کہ اس پروگرام میں الہیت ہو, شاکلہ الہی ہو. جب اللہ وہ دیکھتا ہے, یہ ہمارے بہت سے قائدین بھی خاص کام جو ناکام, ان کی ایک وجہ یہ ہے کبھی رکاوٹ باہر سے کبھی اندر سے ہے. اگر قائدین یا جو لیڈرز ہیں اپنے تنظیم کے لیے فقط اپنے نام و نمود کے لیے کریں تو وہ سب گر جائیں گے, اللہ کو نہیں پسند. مثلا کل آپ نے دیکھا کہ جو ایک پروگرام ہوا جس میں راجہ ناصر صاحب نے تقریر کی عروۃ الوثقیٰ میں, اس میں انہوں نے
اپنے اس الہی شخصیت کو اجاگر کیا. حتیٰ بعض باتیں جو ان کی طرف تھی کہ آپ نے یہ کہی ہے، انہوں نے صاف کہا جی اگر وہ تم غلط سمجھ تو غلط ہے، آج سے صحیح ہے. یہ اپنے بعض چیزوں کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. کہا جی آئے میدان میں آئے، میں بھی ساتھ ہوں. کہا سارے جو قائدین بڑے، میں ان کے پیچھے سپاہی کی طرح کھڑا ہوں. بہت بڑی بات ہے. اس لیے جہاں اللہ آ جائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اصلاً محبت زیادہ سیاسی عمل سے، اچھل کود سے، تعلقات سے، پروگرام بنانے سے، رکھنے سے، بڑے بڑے ان سے نہیں ہوتا. اگر کسی کے دل میں اس طرح ہے کہ یہ چیزیں مجھے لیڈر بنا دیں گے، نہیں. اصلاً ذرہ لیڈر بننے کا شوق ہو وہ گر جاتا ہے. امام صاحب اگر کسی عالم کے دل میں ذرہ بھر یہ ہو کہ میں لیڈر بنوں، لوگ میرے پیچھے آئے، میری بات، وہ ساقط ہے، گرا ہوا ہے. تم اگر کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو صلاحیت کیا ہے، تو لوگوں کی لیڈری کرے، امامت کرے، تو آگے بڑھے، تو ہے کون؟ اللہ پوچھتے. میں نے تجھے تائید کیے بنایا. اسی لیے کل راجہ ناصر صاحب کی تقریر انتہائی ایک الہی تقریر تھی، اور جوان نقوی صاحب بھی دونوں ساتھ ملے. یہ ضرورت ہے وقت کی، کیونکہ ہمیں اب ساجد نقوی صاحب انشاءاللہ امید ہے یہ بھی جلد آئیں گے، تینوں ملیں گے. کیونکہ ہمیں اپنے علماء کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، یہ امام مہدی کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو اقتدار کا شوق نہیں ہے، ان کو حکومت کا شوق نہیں ہے، ان کو نام و نمود کا شوق نہیں ہے، ان کو اپنے ادارے یا افراد کو اوپر لانے کا شوق. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے یہ فقط دین کو انہوں نے پلانا ہے، یہ فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. یہ امام مہدی کے سپاہی ہیں، امام مہدی کے لیے راستہ بنا رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ان چٹکی میں بیٹھنا چاہیے ساتھ، کیونکہ جہاں میں نہ ہو، خود نہ ہو، وہاں خدا ہے. وہاں آرام سے، ہاں اگر کوئی نہیں جی میں نہیں آتا، میں نہیں بیٹھنا، میں فلان، میں تو یہ ہوں، تو پھر قوم خود فیصلہ کر سکتی ہے. اسی لیے یہ وقت کی ضرورت ہے. اور رائے ناصر صاحب کے اس اقدام کی ہم تحسین کرتے ہیں. اگر یہ تینوں وقت کو ملحوظ رکھیں، حالات کو دیکھیں، تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ ہمارا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ساتھ نہ ہو، مستقبل میں جو مصیبتیں آئیں گی کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ خواص متفرق ہیں، جن کے پاس علم ہے، حوزے سے پڑھے ہوئے، جو بڑے بڑے علماء سے، اور جن کا دعویٰ للہیت ہے، اللہ کے لیے، اگر وہ بعض اختلافات پہ ایک نہ ہو سکیں، بعض اختلافات کی وجہ سے، یا کوئی یہ کہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ ساقط ہو جاتے پھر. اسی لیے ایک اور پیغام ہے قوم کی طرف سے بھی. پوری قوم اگر یہ تین علماء جمع ہوں تو شاہکار دیکھیں گے سڑکوں پہ، باہر، ہر جگہ. اور اس یوم القدس پہ ایک نظارہ دیکھا لوگوں نے، تینوں قائدین ساتھ تھے تو کیسے ایک دنیا نکل آئی. اور جب وہ تینوں کو ساتھ سڑک پہ کندھے سے کندھے ملائے ہوئے دیکھیں گے طاغوت کے مقابل میں، تو ہم پھر آہستہ اس اتحاد سے وحدت کی طرف جا سکتے ہیں. پھر مستقبل میں پروردگار ہم پہ کرم کرے گا. یہ تینوں ساتھ ہوں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اور قوم کے علماء نے بھی ان تینوں کو پیغام دیا کہ آپ نے وہ پیغام سنا ہوگا کہ ان تینوں سے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ تینوں ساتھ ہوں. اب شکر ہے کہ وہ حالات بن رہے ہیں، کوئی ضرورت بھی ہے. ہم کوئی سیاسی تنظیم تھوڑی ہے یا کوئی فلان وہ سیاسی لیڈر وہ دشمنیاں، اس طرح نہیں. ہمارے علماء میں دشمنی نہیں ہے. ہمارا دشمنی بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے. نہ تنظیم کے لیے ہم کچھ، نہ مسجد اور اداروں کے لیے. اگر کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز دکھا رہے میرا ادارہ اوپر آئے، وہ اللہ کو نہیں پسند. اس لیے دین کا غلبہ ہونا چاہیے. یعنی اس لیے امام خمینی کے اور خامنئی کے شہادت کے اثرات کیوں تھے؟ ورنہ ایک حاکم جو حکومت میں ہر لذت وہ
کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلے گا؟ آیت اللہ خامنئی نے اپنی آگاہانہ شہادت سے دنیا کو یہ بتا دیا کہ مجھے نہ حکومت کا شوق ہے، نہ دنیا کا شوق ہے، نہ کوئی اس طرح نام و نمود کا. کہا دیکھا میری شہادت سے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں، میری شہادت سے ایران کا نظام اور مضبوط ہو جائے گا، میری شہادت انقلاب ثانی بن جائے گی. انہوں نے قرآن کھولا، بیٹھ گئے. ہاں جی، کسی جگہ نہیں چھپے. قرآن معلوم ہے، ہو سکتے کہ بم آئے، میزائل. اسی قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی حضور میں حاضر ہو گئے. یہ ایک درس ہے ہمارے لیے کہ کام اللہ کے لیے فوت. اسی لیے کل جو راجہ نائی صاحب نے تقریر کی وہ آپ سنیں، بہت اس میں نکات ہیں اور عظیم نکات ہیں. اس لیے ان تین علماء کا ساتھ ہونا اس وقت کی ضرورت ہے. کل بڑے بڑے دشمنوں نے ہمارے سامنے آنا ہے، اور کل ہمیں بڑے بڑے عالمی حالات کا سامنے کرنا پڑنا ہے. اس میں جب یہ تینوں ساتھ ہوں گے تو کوئی ہمیں پیچھے نہیں دھکیل سکتا. پھر ہم اربعینی انداز میں نکل سکتے ہیں، پھر ہم عاشورائی انداز میں نکل سکتے ہیں. جب یہ تین ہیئتی انداز میں آگے بڑھیں گے تو یہ بہترین نتیجہ دے گا. اس لیے ہم قائدین سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے پیچھے ہے. اور اب شیعوں میں تین گروپس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر کوئی تسلیم نہیں کر رہا تو اس حقیقت کو ماننا پڑے گا. ہم اب کوئی اس عالم کی طرف ہے، اگر یہ تینوں ایک ہو جائیں سر چشمہ ایک ہو جائے گا اور عوام نکل آئے گی، عوام ساتھ ہوگی، ہم بہترین نتیجہ نکال سکتے ہیں. اور یہی پاکستان کے باقی علماء سے بھی یہ گزارش ہے، اسکردو کے علماء سے بھی، کہ وہ ان تینوں کا نام لے کے ان کو مخاطب کر کے ان سے کہیں کہ یہ تینوں ساتھ ہو جائیں. جوان بھی کلپ بنائیں، مختلف ادارے بھی ہماری شیعہ، اور 10 15 جوان کلپ بنا کے ان کو پیغام دے، نام لے کے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو امام حسین کے خون کا واسطہ ہے، بی بی زہرا کا واسطہ ہے، ایک ہو جائیں. تو یہ بہترین نتیجہ دے گا. اور یہ پیغام اب آ رہے کئی جگہوں سے. اسی بیس پہ آغا صاحب آئے، راجہ ناصر صاحب اور جوان نقوی صاحب سے ملے، اور ان دونوں نے اتحاد کا ہاتھ ملایا. اور انشاءاللہ باقی ہمارے قائدین بھی بیٹھیں گے. انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ دشمن نے جو منصوبے اور پلان اور اس کیسے ناکام ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ تینوں کندھے سے کندھے ملا کر چل رہے ہوں گے اور سڑک پہ عوام کے ساتھ ہوں گے تو عوام میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، عوام میں ایک طاقت آتی ہے. عوام جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ للہیت کے نظریے سے آئے ہیں تو عوام کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے. اور خدا نے صاف قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بتحقیق جو لوگ حقیقی ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، پروردگار بتحقیق ان کے لیے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ود قائم کرے گا. ود اس محبت کو کہتے ہیں جس میں کوئی طلب نہیں ہوگی بلکہ سر پیش کیا جائے گا. میرے قائد کو سر چاہیے، حاضر ہے. جسے شہدائے کربلا نے اپنا سب بیوی بچے کاروبار سب فنا کر دیے امام حسین کے اس مشن پہ. اور یہ ایک واضح چیز ہے، اگر یہ قائدین بھی ود کا مقام اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو عنایت کرے تو یہی طریقہ ہے. کیونکہ مودت کے بغیر، اور وہ محبت جو اللہ قرار دیتا ہے، اور یہ محبت بھی خود اللہ قرار دیتا ہے، اور اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ عمل کو دیکھتا ہے. اللہ باطن کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت قرار دیتا ہے. اور یہ محبت سب سے اہم ہے ہمارے قائدین کے لیے، اور یہ اللہ کی تائید کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اللہ کی تائید فقط اور فقط اس وقت ہے کہ جب یہ سب کام اللہ کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم اہدنا من عندک وافض علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکاتک. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ.